آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بہترین نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، وہ بھی نماز پڑھے تھے، انہوں نے نماز کے بعد دعا پڑھی اور دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی اور دعا سن کے ان صحابہ کی طرف مڑے اور انہیں کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور بولا کہ جو انسان بھی اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی اس کی خواہش ہوگی، چاہے دینی یا دنیاوی یا کوئی بھی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو وہ رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کلام ہے۔ 80 سال کے گناہ معاف، 3 مرتبہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 3 مرتبہ پہلا کلمہ۔ جس کو بھی بھیجو گے وہ آپ کی وجہ سے ضرور پڑے گا، اور ہاں یہ ویڈیو آگے شیئر کرنے سے شیطان آپ کو ضرور روکے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص نیکیاں کما نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ اس کلمے کو پڑھے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری نظر سے بچائے، حسد سے بچائے، جنات سے بچائے اور جادو سے بچائے، تو اگر وہ شخص صبح کے وقت اس کلمے کو 1 دفعہ پڑھے تو وہ شخص صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کلمے کا ذکر رات میں کرے تو وہ رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات سچ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو دن میں 1 دفعہ پڑھے تو وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، لوگوں کی بری نظر سے، جنات سے، جادو سے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تمہیں اس روایت کے بارے میں بتایا اس نے بالکل سچ کہا۔ اللہ یہ میرے ساتھ کیوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگتے ہیں پر ان کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے کا بار بار آنا اتنا پسند ہے، یہ جب میرے سامنے آتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میرے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، مجھے اس کا رونا اتنا پسند ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ تم سے دور جائے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جہاں پہ اس کے ارد گرد کے تمام لوگ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے دوست، اس کے گھر والے، اس کا محبوب، سب اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی شخص رہنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پوزیسو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے منظور نہیں ہے کہ یہ شخص کسی اور کے ساتھ جا کے کوئی بات کرے، یہ صرف میرے پاس ہی آئے، صرف مجھ سے ہی بات کرے، صرف مجھے ہی اپنا دکھ بتائے، اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ اپنا دکھ بانٹے، مجھے اس کی باتیں پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میرا یہ بندہ اتنا عزیز ہے کہ میں آخرت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے اندر رکھوں گا، اپنے رحمت کے سائے کے نیچے رکھوں گا اس کو، کیونکہ مجھ سے یہ رحمت کی امید رکھتا تھا، یہ مجھ سے آ کے باتیں کرتا تھا، مجھ سے دعائیں مانگتا تھا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ جب اس کے تمام لوگ، اس کے تمام رشتے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تب بھی یہ مجھ سے مایوس نہیں ہوا، یہ مجھ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جس کو مجھ سے اتنی امید ہو میں اس کو کیسے مایوس کروں، میں کیسے اس کو تنہا چھوڑوں؟ میں اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا۔
اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔